بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 24 گھنٹے 24 آسانیاں۔ میری ایک دوست نے سوال پوچھا، ایسی کون سی آسانیاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو فراہم کریں جن سے ان کی زندگی آسان ہو جائے؟ آئیے میں اور آپ 24 گھنٹوں میں یہ آسانیاں تلاش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کی بات سنیں۔ اپنے ساتھ رہنے اور کام کرنے والوں کی بات بھرپور توجہ، ہمدردی اور اطمینان سے سننا آج کی سب سے بڑی آسانی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، حوصلہ افزائی کریں۔ بچہ ہو یا بزرگ، ہم سب کو ہمت، حوصلہ افزائی، مشورہ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ یہ آسانی آپ کی جانب سے بہترین تحفہ ثابت ہوگی۔ نمبر 3، ذات کا احترام۔ ساتھ رہنے والے ہر فرد کی ذاتی زندگی میں عزت اور رازداری کا خیال رکھیں۔ کسی کے ذاتی معاملات میں غیر ضروری دخل اندازی نہ کرنا بھی آسانی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 4، لچک پیدا کریں۔ اپنے رویے، انداز اور طلب میں لچک پیدا کریں۔ اگر آپ کو 100% نتائج نہ بھی ملیں تو کم پر سمجھوتہ کرنا بھی آسانی کی قسم ہے۔ نمبر 5، شکر گزاری۔ ساتھ رہنے والوں کی خدمات، تعاون، پیار، شفقت ملنے پر شکر گزاری کے جذبات کا بھرپور اظہار آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 6، مل کر کام کریں۔ گھر، دفتر، محلے، اپنی سوسائٹی میں اچھی ٹیم بنا کر کام کرنا بھی سب کے لیے آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 7، صاف بات۔ اپنی گفتگو، معاملات، لین دین، مشاورت، رہنمائی، غرض ہر مرحلے پر صاف گوئی، دیانتداری، شفافیت کے ساتھ کمیونیکیشن وقت کی اہم ضرورت اور بڑی آسانی ہے۔ نمبر 8، ہمدردی۔ مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، خاص طور پر جب انہیں کسی دشواری کا سامنا ہو، تسلی، تھپکی، اپنا کاندھا پیش کرنا بہت آسانی ہے۔ نمبر 9، خوبیاں تسلیم کریں۔ ہر انسان میں کچھ خاص خوبیاں لازماً ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں کو صرف تسلیم کرنے سے ساتھ رہنے والوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ نمبر 10، ذمہ داریاں بانٹیں۔ بظاہر وہ کام جو کسی اور کی ذمہ داری ہیں، انہیں مکمل کرنے میں تعاون کرنا بھی آسانی فراہم کرنا ہے۔ نمبر 11، سیکھنا اور سکھانا۔ علم حاصل کرنا عبادت کی ایک قسم ہے۔ ہر روز کچھ نیا سیکھیں اور سکھائیں اور لوگوں کی زندگی میں آسانی لائیں۔ نمبر 12، جھگڑے ختم کرا دیں۔ سچ پوچھیں تو یہ بات پہلے نمبر پر لکھنے والی ہے۔ گھر، خاندان، معاشرے میں لوگوں کے جھگڑے ختم کرانے سے بڑھ کر نیکی اور آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 13، اپنا قیمتی وقت دیں۔ ساتھ رہنے والوں کے لیے کوالٹی ٹائم نکالیں، یعنی دن کا کچھ وقت ایسا دیں جو سب کے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ یہ آسانی واپس لائیں۔ نمبر 14، صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی ذاتی صحت کا خیال رکھنا دراصل اپنے خاندان اور معاشرے کی صحت کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ آپ صحت مند ہوں گے تب ہی کسی کو آسانی فراہم کر سکیں گے۔ نمبر 15، اختلاف رائے کا احترام۔ ساتھ رہنے والوں کی مختلف رائے کو دشمنی نہ بننے دیں۔ یہ اختلاف زندگی کی ترقی کے لیے آکسیجن کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسے قبول کرنا بھی آسانی ہے۔ نمبر 16، تعمیری تنقید۔ جی ہاں، مثبت تنقید اور فیڈ بیک دینا بھی آسانی فراہم کرنا ہے۔ لوگوں کی کاوش پر اپنی رائے کا درست اظہار ضرور کیجیے۔ ہم بھی آپ کے فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ نمبر 17، کام اور زندگی میں توازن۔ آپ کی جاب، روزگار، کاروبار آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، مکمل زندگی نہیں ہے۔ آرام، سیر و سیاحت، رشتہ داری، دوستی نبھانا بھی دراصل اپنے لیے آسانی ہے۔ نمبر 18، سرپرائز خوشیاں۔
بنا کسی جان پہچان کے راہ چلتے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی خدمت، تحفہ، مدد آپ کی جانب سے انسانیت کے لیے آسانی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 20، علم و ہنر تقسیم کریں۔ اللہ کریم نے آپ کو کچھ خاص علم و ہنر عطا کیا ہے، اسے اپنے ساتھ رہنے والے ضرورت مند افراد میں تقسیم کریں۔ نمبر 21، انسانوں کو فطرت سے جوڑ دیں۔ خاص طور پر شہروں میں رہنے والوں کو فطری اور قدرتی ماحول کی فراہمی آسان فراہم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 21، پسندیدہ شوق اور مشغلے۔ دن کا کچھ وقت اپنی پسند کے شوق کو ضرور دیں اور ساتھ رہنے والوں کے مشاغل میں مدد کرنا بھی آسانی تقسیم کرنا ہی ہے۔ نمبر 23، مسکراہٹ بھی آسانی ہے۔ سچ پوچھیں تو کسی سے مسکرا کر ملنا بھی ایک قیمتی آسانی ہے، صدقہ ہے، اور آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 24، آخری بات، راضی رہنا بھی آسانی ہے۔ اپنے رب اور ساتھ رہنے والوں سے راضی ہو جائیں، ان کے دل کے بوجھ کو کم کریں، انسانوں کی زندگیوں میں آسانی تقسیم کریں۔ یاد رکھیں، روز قیامت اعمال کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے۔